السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے مستقل طور پر بخشش کے اسباب کا اعلان ہے، اور جا بجا قرآن پاک کے اندر اللہ جل جلالہ ریس لگانے کا حکم دیتے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ریس لگاؤ، آگے بڑھو، تیزی کے ساتھ دوڑو، تیزی کے ساتھ دوڑو نیکیوں کے اندر۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کرو، تیز چلو، مسارعہ کہتے ہیں تیز چلنا۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، مسابقہ، آپ نے اشتہارات میں دیکھا ہوگا، قرآن پاک کا مسابقہ، مقابلہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ قرآن کس کو اچھا یاد ہے اور قرآن پاک اچھا کون پڑھتا ہے؟ تقریروں میں مسابقے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے چیزوں کے اندر اپنی اپنی مہارت کا لوگ اظہار کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ جل جلالہ ایمان والوں کو حکم دیتے ہیں کہ نیکیوں کی طرف دوڑ لگاؤ، آگے بڑھو، اور مغفرت کی طرف آگے بڑھو، اور اسباب مغفرت کو ڈھونڈو۔ تو پھر انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے اللہ پاک نے اس کے اندر دو مادے رکھے ہیں۔ ایک مادہ اس کے اندر نیکی کے کرنے کا رکھا ہے، اور ایک مادہ اس کے اندر رکھا ہے گناہ کے کرنے کا۔ یہ دونوں چاہتیں اس کے اندر اللہ جل جلالہ نے رکھی ہیں۔ اسی بنیاد پر یہ انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ اگر کسی نابینا کو آپ کہیں کہ آپ کو بہت بڑا اجر مل رہا ہے اس وجہ سے کہ آپ بد نظری نہیں کرتے، تو نابینا آدمی اس کا اس پر اس کے نابینا ہونے پر جنت کا اجر ضرور ہے، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس سے میں نے دو محبوب چیزیں لے لی اور اس نے اس پر صبر کیا تو میں اس کو جنت ضرور دوں گا۔ وہ بات اپنی جگہ پہ طے ہے، لیکن نابینا آدمی کا بد نظری نہ کرنا اور یہ کہنا کہ تمہیں بد نظری نہ کرنے پر بہت بڑا ثواب ہے، تو ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں تو دیکھنے کی صلاحیت ہی اللہ نے نہیں رکھی، اس میں تو دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی۔ چھوٹا معصوم بچہ کہ جی تمہیں بہت بڑا اجر ہے اس لیے کہ تم گناہ نہیں کرتے، لیکن معصوم بچہ، اس کے اندر تو گناہ کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ تو گناہ سے محفوظ ہے۔ فرشتے، ان کے اندر اللہ جل جلالہ نے نہ بھوک رکھی ہے نہ پیاس، اور فرشتوں کے اندر اللہ پاک نے شہوت نہیں رکھی، اور اللہ جل جلالہ فرشتوں کے بارے میں فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم۔ آسمانی حکم جو فرشتوں کو ملتا ہے، یہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو ان کو حکم ملتا ہے یہ فرشتے کر گزرتے ہیں۔ تو اسی رخ کی بنیاد پر اس انسان کے اندر اللہ نے دونوں قسم کے مادے رکھے ہیں۔ ایک ملکوتی مادہ بھی رکھا ہے اس کے اندر، کہ یہ محنت کر کے بعض مرتبہ عمومی فرشتوں سے بھی مرتبے میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ محنت کر کے بعض مرتبہ عمومی فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ انبیاء کے بارے میں تو یہ طے شدہ ہے کہ وہ عمومی اور خصوصی سارے فرشتوں سے افضل ہے، اور جو انسان ہیں اللہ جل جلالہ نے ان کے اندر ایک مادہ ملکوتی رکھا ہے، کہ فرشتہ صفت اللہ پاک نے ان کے اندر رکھا ہے، اور ایک ان کے اندر مادہ اللہ پاک نے رکھا ہے بہیمیت کا، حیوانیت کا، کہ یہ حیوان کے مشابہ ہے۔ جب یہ انسان اپنے اوپر محنت نہیں کرتا تو اس کے اندر یہ والا مادہ حاوی ہو جاتا ہے، پھر کسی کا گھر اجاڑنا اور کسی کو روتا ہوا دیکھنا اس کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنتا۔
وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں حیوانیت آ گئی. پھر حیوانیت کے بھی اپنے اپنے درجے ہیں. ایک حیوانیت کا درجہ ایسا ہے کہ نفع ملے دوسرے کا نقصان ہو. بلی آئی رات کے 2 بجے، دودھ رکھا ہوا ہے اور اس نے دبے پاؤں آ کر کے وہ دودھ پی لیا. اب اس بلی کو کیا احساس ہے کہ اس گھر کے اندر عورت بیمار ہے، اس کا دودھ پیتا بچہ ہے، یہ دودھ اس بچے کا حصہ تھا اور وہ بچہ ابھی اٹھے گا اور دودھ کے لیے بلبلائے گا، لہٰذا اسے اس سے کوئی غرض نہیں، اس سے تو دودھ سے غرض ہے، اپنا نفع اور دوسرے کا نقصان. یہ بھی ایک حیوانی صفت ہے. اور ایک حیوانی صفت یہ بھی ہے کہ اپنا کوئی نفع نہیں، بس دوسرے کا اجڑ جائے. جیسے سانپ ہے، وہ زہریلا مادہ کسی کو ڈستا ہے، اس کو اس سے کیا غرض ہے کہ یہ کسی کا اکلوتا بیٹا ہے اور اس کی 2-4 دن کے اندر شادی ہونے والی ہے اور وہ اس کو ڈس لیتا ہے. سانپ کا کوئی فائدہ نہیں اس ڈسنے سے، اس کا تو الٹا زہر نکلا، لیکن سامنے والے کا گھر اجڑا اور اس عورت کا اکلوتا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہوا. یہ بھی ایک حیوانی صفت ہے. تو انسان جب حیوانیت میں آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ سارے مرحلوں کو پار کر دیتا ہے. اس وجہ سے اللہ جل جلالہ نے آسمان سے احکامات بھیجے ہیں. اور سب سے پہلا حکم جو انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ ایمان کا حکم متوجہ ہوتا ہے. اور ایمان، اسلام، ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھروسہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مشاہدہ کیے بغیر دل سے سچا ماننا، اس کو ایمان کہتے ہیں. اور یہ دل کے اندر ایک نورانی کیفیت کا نام ہے. الایمان هو التصدیق، ایمان دل سے سچا ماننا، ایمان کسی کو پرامن کر دینا. مومن اپنے ایمان کی وجہ سے، مومن اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ نے اس ایمان کی برکت سے اس کو ہمیشہ کی دوزخ سے پرامن کر دیا. تو یہ تو ایمان، یہ سب سے پہلا حکم ہے ایک انسان کے لیے. اور نمبر 2 اسلام. اور اسلام کے معنی آتے ہیں تابعداری. اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنی گردن کو رکھ دینا. اللہ کے ہر حکم کے سامنے گردن کو رکھ دینا. اپنی ساری چاہتیں، اپنی ساری خواہشیں، اپنے سارے جذبات اللہ کے حکم پر قربان کر دینا. اپنی چاہتیں، اپنی خواہشات اللہ کے حکم پر قربان کر دینا، اس کو اسلام کہتے ہیں. اب اس کی جو شکل اللہ کے رسول نے بتائی ہے وہ صرف ایک سمجھانے کے لیے، تفصیلات دیگر جگہوں پہ ہیں، یہاں اختصار کے ساتھ فرمایا اجی اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اجی زبان سے کلمہ شہادت کو ادا کر دو، اقرار باللسان، کلمہ شہادت اپنی زبانوں سے ادا کرتے رہو، اس سے تمہارا ایمان تازہ ہوتا رہے گا. جیسے بدن دھوتے رہو گے تو میل کچیل دھلتا رہے گا اور بدبو تمہارے بدن سے ہٹتی رہے گی. کپڑے کو دھوتے رہو گے تو وہ میل کچیل صاف ہوتا رہے گا اور کپڑا اجلا ہوا تمہارے بدن پہ اچھا لگے گا. ایسے ہی کلمہ شہادت کی عادت ڈالو تاکہ تمہارا ایمان میلا نہ ہو، پرانا نہ ہو، اور تمہارے یہ دل کی تصدیق تمہیں ادھر ادھر کی آوارگی سے بچاتی رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دن ہو یا رات، کسی بھی وقت میں
ایمان والا بندہ ایک دفعہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کے اعمال نامے سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اس کی جگہ نیکیوں کو لکھ دیتے ہیں، ایک دفعہ صرف۔ جو روز کا 100 دفعہ کلمے کا پابند ہوگا اور وہ جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا۔ کلمہ طیبہ، طیبہ مانے پاکیزہ، اپنے پڑھنے والے کو پاکیزہ کر دیتا ہے۔ دل کے زنگ کی دھلائی، دل کے زنگ کی دھلائی، جیسے لوگ کہتے ہیں جی کوئی مختصر سی کوئی چیز بتا دیں، بس بہت لمبے چوڑے وظائف نہیں کر سکتا میں، کوئی بہت ہی مختصر بتا دیں۔ جیسے بعض دوائیوں میں جی بہت کوئی مختصر سا نسخہ ہو، بس صبح نہار منہ یہ کھا لو، پھر 10 بجے یہ کھا لو، اجی دوپہر کھانے کے بعد یہ کھا لو، عصر میں یہ کھا لو، اور جی 8-10 گولیاں صبح اور اسی طرح دوپہر اور اسی طرح رات۔ یار کوئی ایسا جامع نسخہ دے دو، مختصر سا نسخہ ہو۔ اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم دوائی کے لیے وقت کو فارغ کر سکیں، تو جامع نسخہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ خصنی، اللہ پاک مجھے خصوصیت کے ساتھ ایک مختصر سا وظیفہ دے دیجیے کہ بس میں صرف آپ کو یاد کروں اور وہ میرے پاس ہو صرف۔ تو فرمائیں کہ موسیٰ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ اللہ پاک یہ تو ساری مخلوق پڑھتی ہے، جتنے آپ کے ماننے والے ہیں وہ سب اس کلمے کو پڑھتے ہیں، مجھے تو خصوصی ذکر چاہیے۔ فرمایا موسیٰ یہی پڑھنا ہے۔ سے بارہ پھر پوچھا، فرمایا موسیٰ یہ کلمہ اتنا وزنی ہے کہ اگر ساتوں زمین ساتوں آسمان، ساتوں زمین ساتوں آسمان ان سب کو یکجا کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور دوسری طرف اس کلمے کو رکھا جائے، تو ساتوں زمین ساتوں آسمان اور اس کے اندر ساری چیزیں وہ ہلکی ہیں، اس کلمہ طیبہ کے سامنے یہ بہت وزنی کلمہ ہے۔ اتنا وزن ہے اس کلمے کا۔ اس وجہ سے جتنے ہمارے اکابر مشائخ کے سلسلے ہیں، چاہے وہ قادریہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، جتنے بزرگان دین ہیں، اس کلمے کے ساتھ سارے بزرگوں کی نسبت مضبوط ہے۔ دو چیزیں کائنات کے اندر بڑی زبردست ہیں، ایک یہ کلمہ اور ایک تلاوت، اور دونوں چیزوں سے مخلوق کٹ چکی ہے۔ ہر آدمی سوچوں میں ہے، ہر آدمی بے قراری بے چینی میں ہے، تو سکون آتا ہے اللہ کے پاس سے اور ملتا ہے مومن کے دل کو، اور ملتا ہے اللہ کے نام کی برکت سے۔ سکون کہاں سے آتا ہے؟ پیسوں سے اسباب سکون تو ہم لے سکتے ہیں، بدن کو ٹھنڈی کرنے والی مشین بھی لے لی اور پانی کو اور چیزوں کو گرم کرنے والی مشین بھی لے لی، اور سونے کے لیے پلنگ بھی لے لیا، اور پہننے کے لیے کپڑے بھی لے لیے، سواری کے لیے گاڑی بھی لے لی، رہائش کے لیے گھر بھی لے لیا، پیسے سارے لگا لیے اس بات کے لیے کہ مجھے سکون ملے۔ تو دنیا کی چیزوں میں چیزیں تو آ گئی، راحت کے اسباب آ جاتے ہیں، لیکن راحت اور سکون آتا ہے صرف اللہ کے پاس سے۔ کہاں سے آتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ ادھر رکھا ہی نہیں اللہ نے، اور وہ صرف اللہ کے نام میں ہے۔ کس میں ہے؟ چونکہ قرآن فاتحہ سے لے کر والناس تک بڑا مضمون قرآن کا کیا ہے؟ صرف اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ جتنی بھی مخلوق ہے جہاں سے کچھ ہوتا ہو، ان سب کی نفی ہے لا کے اندر، اور جس سے ہوتا ہے اس سب کا اثبات ہے الا اللہ میں۔ جتنی مخلوق ہے جہاں سے کچھ بھی معمولی سا کوئی بھی آسرا ہو، اتنا سا بھی ہو یا اتنا سا ہو، ایک ذرے کا آسرا ہو یا پہاڑ کے برابر کا آسرا ہو،
وہ جتنے بھی آسرے ہیں اس لا نے سارے آسروں پہ جھاڑو پھیر دی. جتنے آسرے ہیں کسی آسرے سے کچھ نہیں ہوتا, صرف کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا. تو یہ تو اس لیے کہتے ہیں بھی اس کو پڑھو, اس کلمے کو بار بار پڑھو اور اکیلے میں وقت نکال کر کے اس کے ساتھ ایسے جڑ جاؤ. اگر تم جڑو گے تو اس کلمے کا نام ہے طیبہ, اور طیبہ کے معنی آتے ہیں پاکیزہ, تو یہ تمہیں پاکیزہ کر دے گا. ورنہ اپنی ذات کے اعتبار سے خود انسان اپنی ذات کے اعتبار سے یہ نجس ہے, ذات کے اعتبار سے. اور مشرک اپنے شرک کی وجہ سے سر سے لے کر پیر تک نجس ہے. انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. یہ جتنے مشرک ہیں نا یہ سب پلید ہیں, نجس ہیں, ناپاک ہیں, یہ تو اللہ کے گھروں کے قریب بھی نہ جائیں. لیکن مومن کلمہ طیبہ کی وجہ سے, چونکہ اس کے دل میں کلمہ آ گیا تو یہ نجاست سے نکل گیا. ورنہ اگر دیکھا جائے کسی جگہ پہ بھی آپ ہلکا سا بلیڈ لگا لیں تو خون نکلتا ہے, اور خون ناپاک ہے, خون ناپاک ہے. اس کی آنتوں کے اندر گندگی ہے, اس کے مثانے میں گندگی ہے, اس کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک یہ گندا ہے. اس کو غسل کا حکم ہے تاکہ اس کا ظاہر پاک ہو جائے. اس کو وضو کا حکم ہے تاکہ معنوی طور پر یہ پاک ہو جائے. یعنی وضو ٹوٹا کہاں سے ہے, دھونا کس چیز کا حکم ہے, اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ آدمی باوضو آدمی پاک ہے. یہ اور پھر جس نے وضو کے شروع میں بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ 4 اعضاء نہیں دھلے بلکہ پورا بدن دھل گیا. وضو کے اندر بھی ایسے ہی ہوا. تو یہ اپنی فطرت کے اعتبار سے یہ نجس ہے, لیکن اس کلمے کی وجہ سے اللہ جل جلالہ اس کو پاکیزہ کر دیتے ہیں. کلمہ طیبہ, اس کلمے کو کلمۃ التقوی بھی کہتے ہیں. الزمہ کلمۃ التقوی, الزمہم کلمۃ التقوی. صحابہ کے بارے میں یہ کلمہ طیبہ کلمہ تقوی ہے. جو اس کلمے کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ پاک اس کو پرہیزگار بنا دیتے ہیں. اس کلمے کی خاصیت یہ ہے یہ گناہوں کو دھو دیتا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ وہ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول سے, بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا, اذا عملت سیئۃ فاتبعها حسنۃ تمحوها. ابو ذر کوئی غلطی ہو جائے نا تو فوراً نیکی کر لو تاکہ اس غلطی کے اثر کو دھو دے, پاک کر دے, مٹا دے, صفائی کر لے. ٹائلوں پہ پیشاب آ گیا تو کیا کر لو, پہلے اس کو سکھا لو, پھر اس کو 3 دفعہ پاک پونچے کے ساتھ اس کو صاف کر لو, اب پاک ہو گیا. یہ پہلے اس پیشاب کو ہٹاؤ, پھر 3 دفعہ دھلے ہوئے تولیے کے ساتھ اس کو صاف کر لو, اب یہ ٹائل نماز پڑھنے کے قابل ہے. ابو ذر کوئی گناہ ہو جائے تو کیا کر لو, فوراً نیکی کر لو. کیا ہوگا, تمحوہا, تمہاری یہ نیکی اس گناہ کے اثر کو دھو دے گی. اب حضرت ابو ذر سوال کرتے ہیں کیا امن الحسنات لا الہ الا اللہ. حضرت جی یہ لا الہ الا اللہ یہ بھی نیکیوں میں سے ہے کہ کوئی گناہ ہو جائے میں یہ کلمہ پڑھ لوں اللہ میرے گناہوں کو دھو دیں گے. کیا فرمایا, ہی افضل الحسنہ, یہ تو نیکیوں میں سب سے بڑھیا نیکی ہے. تو اس کلمے کے ساتھ سب نبیوں نے امتوں کو جوڑا, الفاظ کے ساتھ بھی جوڑا اور مضمون کے ساتھ بھی جوڑا. مضمون کیا ہے, کائنات کے ہر فرد جہاں جہاں آسرا ہے, جس جس جگہ جس جس چیز کو میں اپنے لیے کیا سمجھتا ہوں, سہارا سمجھتا ہوں,
اس وقت کیفیت ایسی ہے، کسی پر کسی قسم کا کوئی بھی حال آتا ہے، فوراً نظر اس کے پیسوں پہ جاتی ہے، جائیداد پہ جاتی ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، بڑا حال آ گیا، ہم بڑے ہسپتال جا سکتے ہیں، کیوں؟ ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر ہمارا پورا گھر بیمار ہو گیا تو ہم بڑے ہسپتالوں میں اس کا علاج کرا سکتے ہیں۔ ذہن کسی قسم کے حال کے اوپر اللہ کی طرف نہیں جاتا، اپنے اپنے آسروں کی طرف جاتا ہے۔ کسی نے آسرا بنایا ہے تعلقات کو، آپ کو پتہ نہیں ہے، میرے ایسے وسیع تعلقات ہیں، کسی قسم کا کوئی بھی حال آ گیا میں ان تعلقات کی وجہ سے اس حال کو ٹھیک کروں گا۔ کبھی ذہن جاتے اپنے اولاد کے اوپر، میں نے اپنے بچوں کے ساتھ بڑا کیا ہے، مجھ پر کوئی حال آئے گا تو میرے بچے میرا سہارا بنیں گے۔ میں نے جوانی میں بہت کچھ کیا، اب میرے اعضاء نے جواب دیا، یہ میرے بیٹے میرا سہارا ہے، میرے فلانے فلانے میرے سہارا ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا احسان صاحب، علماء کا جوڑ ہوتا تھا پہلے، 10 دن کا جوڑ بھی ہوا، 5 دن کا بھی ہوا، پھر 3 دن کا ہوتا تھا، کافی پرانی بات ہے۔ یہ مولانا احسان صاحب، مولانا جمشید صاحب، بڑے بڑے بزرگ یہ سامنے بیٹھتے تھے، حاجی عبدالوہاب صاحب بیان کرتے تھے رائمنڈ کے اندر، یہ خود میری آنکھوں کی باتیں ہیں۔ فرمانے لگے، یہ مولوی احسان جب ان کے ابا باؤ بشیر صاحب ہندوستان سے آئے تو انہوں نے جنگ کے اندر زمینیں خریدی، اب اس مولوی احسان کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی حال آتا ہے، اس کا ذہن زمینوں کی طرف جاتا ہے، اس کا ذہن کہ بھئی میرے مسئلے زمینوں سے حل ہوں گے۔ اگر اس کے باپ اس کے لیے زمینیں نہ خریدتے اور اس مولوی احسان کے اوپر کوئی حال آتا تو اس کا ذہن اللہ کی طرف جاتا۔ یہ تربیت کی باتیں ہیں ساری۔ مولانا احسان صاحب تو اپنی جگہ پہ بڑی شخصیت ہے، یہ بڑوں کی تربیت کی باتیں ہیں کہ اپنے دل دماغ کو ان گھٹیا اور چھوٹے آسروں سے ہٹاؤ۔ جن جن کو تم آسرے سمجھتے ہو کہ یہ میرے آسرے بنیں گے، وہ سارے آسرے کمزور ہیں۔ اعلان کرتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، سورہ شعراء 19واں پارہ، سورہ فرقان 19واں پارہ، سورہ فرقان 19واں پارہ، 19ویں پارے کے پاؤں کے پاس یہ آیت ہے، اور اس کے پڑھنے کا حکم ہے کہ اس آیت کو بار بار پڑھا کرو۔ کیا؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ کر اس زندہ ذات کے اوپر جس زندہ ذات پر کبھی موت نہیں آئے گی، باقی سب مریں گے۔ بادشاہ پہ بھروسہ، وہ بھی مرے گا، بیٹے پہ بھروسہ، کمزور بھروسہ، پیسوں پہ بھروسہ، چیزوں پہ بھروسہ، گھروں پہ بھروسہ، حکومتوں پہ بھروسہ، فوج پہ بھروسہ، رینجرز پولیس پہ بھروسہ، تعلقات پہ بھروسہ، یہ سارے بھروسے کمزور بھروسے۔ سب سے بڑا آسرا اور سب سے بڑے بھروسے والی ذات صرف کس کی ہے؟ ایک اللہ کی ہے، ایک اللہ کی ہے۔ تو یہ فرمایا بزرگوں نے کہ بھئی ایسا اپنا ذہن چیزوں کے ساتھ مت لگایا کرو، چیزیں آسرا نہیں بن سکتی۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، آپ کو سنا چکا ہوں میں قصہ، ایک لاوارث لاش ملی ایک گاؤں میں، اعلانات ہو رہے ہیں جی، اعلانات ہو رہے ہیں جی، لاش کا وارث نہیں مل رہا، کیا کریں جی؟ گاؤں بھی غریب ہیں، لوگوں نے روپیہ 10 20 روپے جمع کیے، کفن کا کپڑا خریدا۔ زمین تو وہ گاؤں کے اندر موجود تھی، کھدائی والے بھی تھے، کفن کے پیسے نہیں تھے۔ وہ جی 10 20 روپے گاؤں والوں نے جمع کیے، کفن خریدا اور اس کا جنازہ پڑھا کر کے دفن کر دیا۔ 3 مہینے کے بعد وارثوں کا پتہ چلا، پاکستان پنجاب کے ایک بہت بڑے شہر کے بہت بڑے زمیندار، جس کے کروڑوں روپے کی بنی ہوئی 3 بڑی بڑی کوٹھیاں
اور एकड़ों ज़मीन और जवान जवान मजबूत बेटे, ये उस आदमी की लाश थी जिसकी इतनी बड़ी मालियत थी, लेकिन अपने पैसों का कफन भी नहीं मिला उसको, अपने पैसों का कफन भी नहीं मिला उसको। मालूम यह होता है कि कोई ज़ात गैब के अंदर मौजूद है जो फैसले करने पर कादिर है, और हम सब उस गैबी ज़ात के फैसलों के पाबंद हैं, और हमारी सोच और हमारा अपना समझना इससे कुछ नहीं होता। होता वही है जो किसकी सोच है और किसका तय किया हुआ निज़ाम है, वो अल्लाह का है। तो इसलिए इस कलमे के साथ सब नबियों ने जोड़ा इसका मफहूम कि भाई सिर्फ अल्लाह है। पैसा कमाना अगर मना होता, तिजारत के अहकामात नहीं होते। पैसे का जमा करना अगर मना होता, ज़कात का हुक्म नहीं होता। पैसा जमा करना अगर मना होता तो ज़कात का हुक्म नहीं होता। पैसा जमा करना अगर मना होता तो हज का हुक्म नहीं होता। हज पैसों से होता है। खुद ऐलान कर रहे हैं, मन इस्तताअ इलैहि सबीला। इस्लाम आफाकी मजहब है, सिर्फ सऊदिया वालों का नहीं, मक्का मदीना वालों का नहीं। जो मक्का मदीना से 20-20 घंटे फासले के ऊपर रहते हैं, जहाज़ों का सफ़र होता है, वो बैतुल्ला उनका भी है, तो उनको भी पहुंचना है वहां, और हमें भी वहां पहुंचना है। तो वो मुफ्त में नहीं पहुंच सकता, पैसों से पहुंचेगा बंदा। मम्मलका ज़ादन व राहिलतन, पैसों का जिक्र है, सवारी का जिक्र है। तो अगर पैसा कमाना मना होता तो हज का हुक्म नहीं होता। पैसा कमाना मना नहीं, जमा करना मना नहीं, लेकिन इस पैसों में एक जहरीला मादा है। इस पैसों में जहरीला मादा है। अगर किसी नावाकिफ के हाथ लगता है तो वो इसके साथ अय्याशियां करता है। जिसके पास जितना बढ़ गया, उसकी पहली सफ की नमाजें गई। किसी जमाने में वो पहली सफ तो क्या, तहज्जुद भी नहीं छोड़ता था। जहां 2-4 पैसे आ गए, उसकी नमाज रुखसत। फजर में तो वो कभी भी नजर नहीं आता। रमजान के शुरू के दिनों में आता है, फिर उसमें भी नहीं आता। और फजर की नमाज तो ऐसे आदमी के लिए माफ है गोया कि। और आहिस्ता आहिस्ता जमात नमाज से पहली सबसे पीछे हटा, फिर उससे रकातें जानी शुरू हो गई, और फिर उससे जमात जानी शुरू हो गई। और फिर ऐसा वक्त आया, नमाज कज़ा भी हो जाती है, इसके कानों के ऊपर जूं भी नहीं रेंगती, कुछ भी नहीं होता। तो ये पैसा, ये एक जहरीला मादा रखता है, जैसे सांप, इसमें जहर है। अगर किसी समझदार के हाथ लगता है तो वो उसके जहर से बहुत कुछ बना लेता है, और अगर किसी नावाकिफ और नासमझ के हाथ लगता है तो वो सांप उसकी हलाकत का सबब बनता है। तो इसलिए कहा कि जी कलमे के साथ जुड़ो। फिर ये फराइज आसमान से उतरे हैं। हर नबी ने आसमानी जितनी शरीयतें आई, हुक्म दे रहे हैं कि देखो तुम्हारे सामने एक महीना आ रहा है। सिर्फ तुम नहीं हो, तुमसे पिछले जो लोग थे उनके ऊपर भी ये हुक्म था, लेकिन मानने वालों के लिए हुक्म है। सबसे पहले कलमे का हुक्म, उसके बाद बदनी इबादत नमाज का हुक्म, रोज़ा। ये हुक्म किन के लिए है? हर उस फर्द के लिए है जिसने कलमा पढ़ा है और बालिग हो गया। नमाज के लिए फरमाया तुम्हारे बच्चे 7 साल की उम्र में इनकी तरबियत करो, नमाज सिखाओ इनको। 10 साल की उम्र में आदत नहीं लगी, नमाज नहीं पढ़ते, सजा दो। 10 साल में नमाज फर्ज नहीं है, लेकिन नमाज इतना अहम हुक्म है कि किसी सूरत में इसके अंदर कमजोरी बर्दाश्त नहीं है। ऐसे ही ऐसा दौर गुजरा है जिसके अंदर दूध पीते बच्चे भी रूहानी तौर पर रोजा रखते थे। वो कैसे?
ایسا دور تھا، گھپ اندھیرا ہے، بارش برس رہی ہے اور مسلسل بادل چھائے ہوئے ہیں، اور نہ کوئی گھڑی ہے نہ کوئی ریڈیو ہے، کوئی انتظام نہیں۔ اب 29 شعبان ہے، کل صبح 1 رمضان ہے یا 30 شعبان ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ زوردار بارش ہے اور گھپ اندھیرا ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، چاند دیکھنے کی کوئی سبیل نہیں۔ کیا کریں؟ جاگے ہوئے ہیں، سحری کا وقت ہے۔ اب 1 رمضان ہے یا 30 شعبان ہے، تو ماؤں کے چھاتیوں سے دودھ پیتے بچے دودھ پینے کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہ پتہ چلتا تھا آج 1 رمضان ہے، اگر 30 شعبان ہوتا تو یہ بچہ دودھ پیتا۔ اس بچے نے سحری کے وقت میں ماں کی چھاتی کو چھوڑا ہے، آج 1 رمضان ہے۔ ایسا پاک دور تھا۔ تو آج بھی اللہ کے احکامات میں وہی اثر ہے، اس لیے یہ روزہ اللہ کا حکم ہے۔ روزہ کس کا حکم ہے؟ نماز کس کا حکم ہے؟ روزہ کس کا حکم ہے؟ زکوٰۃ کس کا حکم ہے؟ اور حج کس کا حکم ہے؟ یہ اسلامی چیزیں ہیں۔ کچھ کا تعلق زبان کے ساتھ، کچھ کا تعلق خالص بدن کے نقل و حرکت کے ساتھ، جس کو نماز کہتے ہیں، کچھ کا تعلق بھوکا رہنے کے ساتھ۔ حلال چیزیں نماز میں گئی، چھوڑ دی، حلال چیزیں نماز میں چھوڑ دی۔ کوئی کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا۔ نماز میں پی سکتا ہے؟ نہیں پی سکتا۔ نماز میں ادھر ادھر کی بات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ حلال چیزیں چھوڑ دی۔ دین تابعداری کا نام۔ دین کس کا نام ہے؟ تابعداری کا نام۔ روزہ یہ بھوکا رہنے کا نام، حلال کھانا نہیں۔ لیکن کب سے؟ صبح صادق سے۔ اجی کب تک؟ رات تک، غروب آفتاب تک۔ صبح صادق سے جب رات آ گئی، اب بھوکا رہنے کی اجازت نہیں۔ افطار میں جان بوجھ کے تاخیر کرنا، چاہے چند منٹ ہی کیوں نہ ہو، یہ یہودیوں کا فعل قرار دیا گیا۔ میری امت افطار میں جلدی کرے گی۔ جلدی سے مراد ایسا نہیں ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے کرے گی، نہیں، غروب کے بعد پھر وہ تاخیر نہیں کرے گی۔ اگر وہ تاخیر کرے گی تو یہ پھر میری امت نہیں ہے، ان میں یہودیوں کی خصلت آ گئی۔ چونکہ یہودی غروب آفتاب کے دیر کے بعد افطار کرتے تھے، دیر سے نماز پڑھتے تھے، جب ستارے جگمگ کرنے لگتے تو اس وقت نماز پڑھتے تھے۔ ہمیں حکم ہے مغرب میں تاخیر کی اجازت نہیں۔ روزے میں افطار کے لیے کچھ وقت دیا جاتا ہے مجبوری میں، ورنہ اجازت نہیں ہے۔ صرف امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ، کہ مغرب کی اذان ہو گئی، دعا پڑھ لی، بس 3 آیتوں کی مقدار میں تاخیر کی گنجائش ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بورڈ لگا لیا مغرب کی نماز اذان کے 5 منٹ کے بعد ہوگی سال کے 12 مہینے۔ یہ تاخیر امام صاحب کے نزدیک مکروہ ہے، منع کرتے ہیں، کہا کہ مغرب میں تاخیر یہودی خصلت ہے۔ رمضان المبارک کے اندر افطار، اس کے اندر بھی جلدی کا حکم ہے۔ تو یہ پورا روزے کا حکم، پورا روزہ تابعداری، کھانا بھی چھوڑا اور پینا بھی چھوڑا، اور بیوی کے ساتھ جو جائز خواہش پوری کرتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیا، اور بدن کی زکوٰۃ قرار دیا گیا۔ ان لکل شیء زکاۃ وزکاۃ الجسد الصوم۔ ہر چیز کی اپنی اپنی زکوٰۃ ہے، جیسے پھلوں کی اپنی زکوٰۃ، گندم کی اپنی زکوٰۃ، کپڑوں کی اپنی زکوٰۃ، نقدی کی اپنی زکوٰۃ، بدن کی زکوٰۃ کا جی بدن کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہمارے سروں کے اوپر ہے، اور اس سلسلے میں کافی ساری باتیں اگلے بیانات میں آئے گی۔ بس اس وقت صرف ایک بات جو آپ کی خدمت میں پیش ہوئی، وہ کیا کہ ہر نبی نے امت کے ہر فرد کو، ہمارے رب نے پورے قرآن میں، ہمارے نبی نے پوری زندگی
امت کو کلمہ طیبہ کا ظاہر اور کلمہ طیبہ کا باطن اس کے ساتھ جوڑا ہے. لہٰذا کلمہ طیبہ کا ورد یہ اپنا مزاج بنانا اور کلمہ کا مفہوم بار بار دل دماغ پہ یہ بات حاوی رکھنا کہ صرف کرنے والی ذات کس کی ہے اور باقی ساری مخلوق اللہ کی محتاج اور اللہ کسی کے محتاج نہیں. اور میرا سب سے بڑا آسرا کوئی بھی چیز نہیں ہے, میرا آسرا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. یہ اور نمبر 2 حکم ہمارے سروں کے اوپر کچھ عرصے میں اللہ کا حکم آنے والا ہے. پورا مجمع نیت کریں کہ ہم سارے روزے رکھیں گے اور اللہ سے درخواست کریں اے اللہ کوئی ایسا حال نہ لا, اے اللہ ہسپتالوں کے چکر ہمیں نہ لگوا, اللہ پاک ہمیں ناگہانی حادثے سے بچا, ناگہانی اموات سے بچا, ناگہانی پریشانیوں سے بچا. اللہ رمضان میں مسجد کا ساتھ نہ چھوٹے, اے اللہ کوئی روزہ نہ چھوٹے, گھر میں کوئی حال نہ آئے, ملک میں کوئی حال نہ آئے, شہر میں کوئی حال نہ آئے, مسجد میں کوئی حال نہ آئے, کسی جگہ پہ اللہ ہمیں حالات اور پریشانیوں سے بچا کے رکھنا مستقل مانگتا رہے تاکہ رمضان المبارک ہمارا روزوں کے ساتھ, تراویح کے ساتھ, اعمال کے ساتھ, اعتکاف کے ساتھ, تلاوت کے ساتھ اور برکت کے ساتھ ہمارا پورا رمضان گزر جائے. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.